نمل از قلم نمرا احمد۔ مجھے نہیں، کرنل خاور کو تمہارے وکیل کا نام چاہیے۔ ڈور نمبر 1، تم مجھے وکیل کا نام بتا دو۔ ڈور نمبر 2، میں تمہیں ہیپنوائز کے ذریعے کمپرومائز پوزیشن میں لے آؤں جہاں تم کمزور پڑھ کر اس کا نام لے دو گے۔ اب بتاؤ سعدی یوسف، پہل میں کروں یا تم کرو گے؟ سعدی ہلکا سا مسکرایا اور آگے کو ہوا۔ ان جادوگروں نے کہا، اے موسیٰ، پہلے آپ ڈالیں گے عصا یا پہلے ہم ڈالیں اپنی رسیاں؟ سو ہاشم کا اگلا پتہ ایک ہیپنوٹسٹ کو میرے سامنے لانا ہے۔ مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ یا تو ہاشم نے آپ کو میرے بارے میں تمام معلومات نہیں دیں یا آپ نے اس کو ہیپناٹزم کے بارے میں تمام معلومات نہیں دیں، کیونکہ آپ کسی کو اس کی مرضی کے برخلاف ہیپناٹائز صرف تب کر سکتی ہیں جب وہ کمزور اعصاب کا مالک ہو۔ میرے جیسا آدمی اتنی آسانی سے ہیپناٹائز نہیں ہوتا۔ آبدار بس تعصب سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ ایک معصوم، نرم، مسکراتا لڑکا جو کیفے میں بیٹھا خود سے بڑی ٹیچر کو سمجھا رہا تھا، وہ کہیں کھو گیا تھا۔ یہ تلخ طنزیہ لہجہ اور زخمی نظروں والا نوجوان کوئی اور تھا۔ سعدی یوسف، اس نے گہری سانس لی۔ میں فرعون کے ساحروں میں سے نہیں ہوں، کیونکہ ڈور نمبر 3 یہ ہے کہ تم دونوں راستوں سے انکار کر دو اور میں خاموشی سے واپس چلی جاؤں، کیونکہ نہ مجھے تمہیں ہیپناٹائز کرنے میں دلچسپی ہے نہ وکیل کا نام جاننے میں۔ میں کلینیکل ڈیتھ ریسرچ کر رہی ہوں۔ سنا تھا تم کلینیکل ڈیتھ کا شکار رہے ہو۔ خاور اور بابا کو میں نے یہی کہا ہے کہ مجھے تمہارا تجربہ سننے میں دلچسپی ہے۔ یہ بھی جھوٹ ہے۔ ایک سانس میں بولتے ہوئے وہ رکی۔ سعدی نے آنکھوں کی پتلیاں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ پھر کیوں آئی ہو تم؟ صرف یہ دیکھنے کہ بابا واقعی کسی انسان کو قید کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اوہ، اچھا، تو تم انسانی ہمدردی کے تحت آئی ہو۔ یوں کرو، جا کر ہاشم سے کہو ڈاکٹر مایا کے متبادل کے طور پر لڑکیوں کو بھیجنا چھوڑ دے۔ میں سمجھی نہیں۔ اس نے واقعی ناسمجھی سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ سعدی اسی طرح زخمی سا مسکرایا۔ اگر تمہارے اندر اتنی انسانی ہمدردی ہوتی تو نوشرما کو اپنے منگیتر سے یوں بری طرح نہ پٹواتی۔ آبدار کے ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے۔ کیا؟ اور اس پر متضاد تم اس کیفے میں بیٹھی تھی جب تمہارا منگیتر اس کو پیٹ رہا تھا۔ ایسے ظاہر مت کرو جیسے تمہیں یاد نہیں۔ تم ہماری یونیورسٹی میں کچھ عرصے کے لیے آئی تھیں۔ میں ایک دفعہ کوئی چہرہ دیکھ لوں تو بھولتا نہیں ہوں۔ آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے غصہ تھا۔ وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ نہ میں تمہیں جانتی ہوں نہ تم مجھے جانتے ہو۔ تم مجھ سے اتنا خفا کیوں ہو؟ تم ہارون عبید کی بیٹی ہو۔ ہارون عبید آئل کارٹل کا اہم رکن ہے۔ تمہارا چہرہ دیکھ کر مجھے 2 سیکنڈ میں ساری کہانی سمجھ آ گئی ہے۔ ہاشم نے مجھے ہارون عبید کے ہاتھوں بیچ دیا ہے۔ ہاشم کاردار فرعون ہے جس کے پاس بہت طاقت ہے، اور تمہارا باپ جانتی ہو وہ کون ہے؟ آبدار نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ بولی کچھ نہیں۔ فرعون کا ایک دوست تھا، ایک آدمی جس کے پاس بے انتہا دولت تھی، جس کے خزانوں کی کنجیاں کئی لوگ مل کر اٹھاتے تھے۔ اس کا نام تھا قارون۔ فرعون اور قارون دونوں ایک دوسرے پر انحصار کرتے تھے۔ دونوں ایک سے گناہ گار تھے۔ تم بھی ان کی سائڈ پر ہو۔ میں ان کے کسی کام میں شریک نہیں ہوں۔ اس کا گلا رندھا تھا۔ تم مجھے نہیں جانتے ہو۔ میرے بارے میں اتنے بڑے نتیجے قائم مت کرو۔ نہ میں تمہاری دشمن ہوں نہ ان کے ساتھ ہوں۔ میں غیر جانبدار ہوں۔ سعدی تلخی سے مسکرایا۔ آبدار کو دھکا لگا۔ حیرت دکھ سے آنکھیں ساکت ہوئیں۔ تم میرا موازنہ ڈینٹل کے جہنم کے جہنمیوں سے کر رہے ہو۔ تم کسی انسان کے بارے میں اتنے ججمنٹل ہو سکتے ہو؟ سعدی چند ثانیے بس اسی شک و شبہ کے ساتھ سیاہ سرمئی بادلوں کے درمیان گھرا اس کو دیکھتا رہا۔ اگر تم واقعی ان کی اعلیٰ کار نہیں ہو جن پہ مجھے شک ہے تو، اور تم واقعی اتنی ہی غیر جانبدار ہو جتنی تم خود کو ظاہر کر رہی ہو، تو یاد رکھنا وہ لوگ ہر ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے اور خود بھی کوئی غلط کام نہیں کرتے۔ وہ جو غیر جانبدار ہوتے ہیں، اللہ ان کو نمازوں اور صدقات کے باوجود عذاب سے محفوظ نہیں رکھے گا۔ میں کوئی نیک آدمی نہیں ہوں، نہ مجھے خود پر کوئی غرور ہے،
مگر میں نے ظلم کے اوپر نیوٹرل رہنے کی بجائے سائٹ منتخب کی تھی۔ میں جانبدار ہوں اور مجھے فخر ہے اپنی جانبداری پر، سو میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں۔ ینگ لیڈی آگے کو جھکتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے چبا چبا کر بولا، غیر جانبدار رہنے والوں کے لیے فلاح اور بقا کی ساری امیدیں ترک کر دینی چاہیے، کیونکہ جب عذاب آئے گا تو وہ صرف ان لوگوں پر نہیں آئے گا جو برے کام کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں بنائے کسی انسان کے سینے میں دو دل۔ اللہ نے نہیں بنائے کسی انسان کے سینے میں دو دل۔ اگر آپ کا دل اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے تو برے لوگوں کے ساتھ ہے۔ کرسی جاہریت سے دھکیل کر وہ اٹھا۔ اور نمبر 3، میں انکار کرتا ہوں، تم چلی جاؤ، اللہ حافظ۔ وہ کندھے ہلاتا باہر نکل گیا۔ آبدار گود میں ہاتھ رکھے اسی طرح ڈوبتے دل کے ساتھ بیٹھی رہی۔ پرس میں مڑا توڑا کاغذ بھی ویسا ہی رکھا تھا۔ اس لڑکے کا انداز اس کاغذ کے لکھنے والے جیسا ہی تھا۔ اس کو جب پہلی دفعہ دیکھا تھا تو وہ کسی کو امید دلا رہا تھا، آج جب دیکھا تھا تو وہ امید توڑ رہا تھا۔ یہ وہ نہیں تھا جس کو اس نے کیفے میں دیکھا تھا۔ وہ کہاں کھو گیا؟ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ صبح کی چمکیلی کرنیں چھن چھن کر زمر کے کمرے میں گر رہی تھیں۔ سیم کا میٹرس ہٹ چکا تھا۔ زمر آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی، گھنگریالے بال جوڑے میں باندھے اور سفید لمبی قمیض کے اوپر وہ بلیک منی کوٹ پہنے ہوئے تھی۔ تبھی مہنا نے اندر جھانکا۔ آج کیا ہوگا کورٹ میں؟ فارغ کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا، پھر پولیس اس کا ریمانڈ لے گی اور اس کو واپس تھانے لے جا کر حوالات میں بند کر دے گی۔ اپنا بیگ فائلز اٹھا کر وہ گھومی تو چوکٹ میں کھڑی ہنا نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ تو یہ بلیک کوٹ، یہ کیس فائل کورٹ روم ٹرائلز۔ ٹھنڈی سانس لی۔ یہ ہمیشہ میری فینسی رہے ہیں۔ BA کلیئر کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ آگے نہیں پڑھوں گی، لیکن اب میرا دل کر رہا ہے کہ میں بھی لاء کر لوں۔ زمر جواب دیے بنا اپنی چیزیں اٹھائے باہر آئی۔ حنین جس طرح سیڑھیاں ساتھ اتر رہی تھی، میں اور سم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے، دیکھیں انکار مت کیجیے گا۔ وہ سفید اور سیاہ جوڑے میں ملبوس، بال سلیقے سے فرنٹ چوٹی میں گوندھے، کندھے پر لمبی اسٹیپ کا پرس لیے تیار تھی۔ تیار تو سیم بھی تھا، کالر کف والی ڈریس شرٹ اور نہا کر گیلے بال سلیقے سے پیچھے کو جمائے وہ صوفے پر بیٹھا بوٹ کے تسمے باندھ رہا تھا۔ زمر نے گہری سانس لی۔ تم دونوں کہیں نہیں جا رہے، فارغ کو برا لگے گا۔ میں جیل بھی گئی تھی ایک بار، جب وہ ہتھکڑیوں میں تھے تو زیادہ احتجاج نہیں کرتے تھے۔ خیر آپ نہ لے کر جائیں، ہم ٹیکسی کر لیں گے۔ جیسے تمہاری مرضی۔ زمر نے شانے اچکا دیے۔ وہ دونوں پرجوش سے اس کے ساتھ باہر نکلے۔ سیشن کورٹ کے احاطے کے باہر جب زمر نے کار روکی تو ہنا نے ستائشی نظروں سے اس دور قدیم کی طرز کی بنی عمارت کو دیکھا۔ مجھے لائر بنانا ہے زمر، اور ایک عزم لیے باہر نکلی۔ زمر آہنی گیٹ تک اس خاموشی سے آئی، پھر رکی، ہنا کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ میرا ہاتھ پکڑ لو۔ حنین کی آنکھوں میں خفگی اتری، اسے بہت برا لگا۔ اللہ، زمر میں کوئی بچی تھوڑی ہوں۔ زمر کچھ کہتے کہتے رکی اور پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ دونوں اس کے دائیں بائیں چلتے ساتھ آئے۔ گیٹ کے اندر سیم مردوں والے حصے سے گزر گیا۔ وہ خواتین کی تلاشی والے کمرے سے گزری۔ سامنے کچہری کے وسیع میدان نظر آ رہے تھے، کہیں سبزہ کہیں عمارت۔ حنین نے قدم بڑھایا تو دل جوش سے بھر گیا۔ پہلی دفعہ کورٹ جا رہی تھی۔ واؤ! ماموں کی گرفتاری اور متوقع ڈانٹ کا احساس بھی بھول گیا۔ چند ہی قدموں کا راستہ طے کر کے حنین کو احساس ہوا وہاں بہت لوگ تھے۔ اکثریت براق جیسی چمکتی شرٹ اور سیاہ ٹائی والے، سیاہ کوٹ والے، تیز تیز چلتے وکلا کی تھی۔ لوگ آ جا رہے تھے، تیز تیز، ہر قدم کے ساتھ رش بڑھتا جا رہا تھا۔ عورتیں کم تھیں تو وہی سیاہ کوٹ سفید دوپٹے والی جو بڑے مزے سے کہیں بیٹھی یا چل رہی تھیں، مردوں کی طرح اونچے قہقہے لگا رہی تھیں۔ وہ تینوں قدم قدم آگے بڑھتے رہے۔ درمیان میں کتنے پلاٹ سے بنے تھے جہاں میزیں تھیں، ہر ایک پر کسی وکیل کا نام لکھا تھا۔ وکلا کے اوپن ایئر آفس کے سامنے صرف ایک میز اور ان پر جگہ جگہ لوگ بیٹھے تھے، لوگ ہی لوگ۔ ہنا کا دل ایک دم گھٹن کا شکار ہونے لگا، مگر وہ چلتی رہی۔ وہاں لوگ اتنی تیزی سے چلتے آ رہے تھے گویا سامنے والے سے ٹکرانے کا ارادہ ہو، اور اتنا شور کہ الامان
کانوں میں بھانت بھانت کی آوازیں پڑ رہی تھیں، مختلف زبانیں، بولیاں، دردناک غصے کے تلفظ، درد کی باتیں۔ جی مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ ہی پلیٹ کریں، اور ساتھ سے گزرتے ہوئے وکیل کی رفتار سے ملنے کی کوشش کرتا ایک شخص کہہ رہا تھا۔ استغاثہ کے دونوں گواہوں کو ڈسکریڈٹ کرنے کوئی اور قریب میں بولا۔ وہ لاشعوری طور پر زمر کے قریب ہو گئی، جو اطمینان اور سنجیدگی سے چل رہی تھی۔ چند زینے عبور کیے اور عمارت کے اندر داخل ہوئے۔ وہاں بھی مردوں کا ہی وہی سمندر، لوگ چڑھے ہی چڑھے آ رہے تھے۔ حنین زمر کے مزید قریب ہو گئی۔ اب وہ آگے پیچھے کے بجائے صرف سامنے دیکھ رہی تھی۔ شور ہی شور اور طویل راہداریاں، جن کے اختتام پر ایک اور راہداری شروع ہو جاتی۔ کونوں میں وکلا کی میزیں، جیسے جس کو جہاں جگہ مل گئی بیٹھ گیا۔ اتنی صبح بھی اتنا رش! اس نے ایک ساتھ اتنے مرد، وہ بھی اتنی تیزی سے چلتے، پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ حنین کا دل گھبرانے لگا۔ عجیب سی وحشت اور خوف سا اپنے زیر اثر اسے لینے لگا تھا۔ یک دم ایک راہداری کا موڑ مڑا تو اگلی راہداری میں، جو برآمدے کی طرح تھی، یعنی ایک طرف عمارت اور دوسری طرف لان تھا، وہاں سے دو پولیس اہلکار زنجیروں میں مقید دو قیدیوں کو لا رہے تھے۔ آف وائٹ میلے میلے کرتوں، جھاڑ جھنکار جیسی داڑھیوں اور پیلے دانتوں سے ہنستے ہوئے قیدی، جن کے ہاتھ زنجیروں میں جکڑے تھے، وہ ایک دم سے سامنے آئے تھے۔ ان کے چہرے اف! ہنا خوف سے جم گئی، مگر زمر نے کوہنی سے کھینچ کر اسے سائڈ پر کیا۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے انہیں دیکھتے آگے بڑھ گئے۔ حنین کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ بمشکل 2 قدم مزید آگے چل پائی۔ مجھے گھر جانا ہے واپس۔ وہ ہمت ہار چکی تھی۔ زمر نے تعصب سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا تھا نا تم لوگوں کو نہیں آنا چاہیے۔ میں تو ٹھیک ہوں۔ سیم واقعی ٹھیک نظر آ رہا تھا، مگر وہ رو دینے کے قریب تھی۔ آپ مجھے واپس چھوڑ کر آئیں، ابھی اسی وقت۔ اس نے نم آنکھوں سے زمر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ گہری سانس لے کر واپس مڑ گئی۔ ابھی اسی وقت۔ واپسی پر کورٹ رومز کے کھلے دروازے ان کے بائیں تحت تھے۔ ہنا وحشت اور خوف کے احساس کے باوجود گاہے بگاہے اندر جھانکتی رہی۔ 110 دفعہ لعنت ہو امریکی ڈراموں پر۔ کورٹ روم بالکل بھی امریکی ڈراموں جیسے نہیں تھے۔ ہاں، بھارتی فلموں سے تھوڑی بہت مشابہت رکھتے تھے، مگر بھارتی فلموں والے کورٹ رومز گندے، میلے اور لوگوں سے کچا کچ بھرے ہوتے تھے۔ یہ صاف ستھرے تھے، لکڑی کا کام بھی سنہرا چمکدار تھا، مگر ڈراموں فلموں کے برعکس ان میں وہ کرسیوں کی لمبی لمبی قطاریں نہیں تھیں، بلکہ کرسیاں تو صرف 2-3 پڑی تھیں، باقی اوپر جج کا بینچ، دونوں طرف کٹہرے بنے تھے۔ شور ہی شور! وہ ڈراموں والی پرتقدس خاموشی ناپید تھی۔ کار میں بیٹھتے ہوئے اس نے زمر سے کہا، میں بالکل بھی وکیل نہیں بننا چاہتی، اور خفگی سے اندر بیٹھ کر دروازہ لاک کر لیا۔ سیم کو بھی اندر بٹھا لیا۔ وہ ناخوش تھا، مگر اسے اپنی بہن کا خیال رکھنے کے لیے وہاں بیٹھنا تھا، کیونکہ وہ گھر کا بڑا مرد تھا۔ زمر باقاعدہ گھڑی دیکھتی واپس ہوئی تو مجسٹریٹ کے کمرے کے باہر اسے احمر کھڑا نظر آیا۔ اس نے بھی زمر کو دیکھ لیا تھا، سو تیزی سے قریب آیا۔ مسز زمر، وہ فکر مند لگ رہا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی، مگر آئی ایم سوری، میں پرچہ کٹنے سے نہیں روک سکا۔ ہوا کیا ہے؟ اس کو پھر سے فریم کیا گیا ہے، مرڈر کیس ہے، اور اس کے پاس ایلیبائی بھی نہیں ہے۔ اوہ! وہ ادھر ادھر متلاشی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ زمر کو معلوم تھا اسے کس کا انتظار ہے۔ احمر، آپ کے یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ میرا دوست ہے۔ زمر نے گہری سانس لی۔ فی الحال وہ ایسا نہیں سمجھتا۔ زمر نے ابرو تعجب سے بھینچے۔ وہ جواباً جتنے مختصر الفاظ استعمال کر سکتی تھی کر کے ساری کتھا سنا ڈالی۔ احمر کی فکر مندی پریشانی میں بدلی۔ جی، میں نے یہی کہا تھا ہوٹل والوں سے کہ میں جسٹس ڈپارٹمنٹ سے ہوں، اور کیا کہتا۔ اس روز وہ ہارون صاحب کی رہائش گاہ پہ آیا تھا تو اس نے مجھ سے سوال جواب کیے تھے۔ میں نے محتاط جواب دیے، جھوٹ نہیں بولا۔ اور ہاں، آپ نے مجھے ٹیکسٹ بھیجا تھا کہ آپ کو کال کروں۔ گیس واٹ؟ وہ ٹیکسٹ میں نے صبح دیکھا، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے فارس کھول چکا تھا۔ اس کی ٹوننا چاہتے ہوئے بھی ملامتی ہو گئی۔ ایسی کیا خاص بات تھی؟ احمر ایک دم شرمندہ ہو گیا۔ وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، ذرا ٹھہر کر بتانے لگا۔ میں شادی کر رہا ہوں فاطمہ سے، کمپین ٹیم میں میرے ساتھ کام کرتی ہے۔ میں اسے منگنی کا کیا تحفہ دوں، یہی پوچھنا چاہتا تھا۔ پلیز برا مت منائیے گا، نہ میں آپ کو کولیگ ہوں نہ دوست، مگر آپ سے زیادہ میرا حلقہ احباب میں کوئی
خاتون نہیں ہیں، اس لیے میں غازی کو وضاحت دے دوں گا۔ زمر بس اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ خیر مبارک ہو آپ کو، مگر اس وقت آپ کو دیکھ کر وہ کچھ الٹا سیدھا بول دے گا۔ آپ ابھی چلے جائیے، جب وہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو میں آپ کی ملاقات کرا دوں گی۔ وہ متذبذب سا لوٹ گیا۔ زمر کافی دیر اس راہداری میں کھڑی رہی، لوگ اسی طرح آ جا رہے تھے۔ وہ ویران اداس نظروں سے اسے دیکھتی رہی، ذہن بار بار اس کینڈل لائٹ ڈنر میں کی گئی اس کی سلگتی باتوں پر بھٹک جاتا، مگر نہیں، ابھی یہ سب نہیں سوچنا تھا۔ دفتن وہ سیدھی ہوئی، پولیس اہلکار اسے لا رہے تھے۔ رات والی جینس اور گرے شرٹ میں ملبوس تھا، ایک رات میں ہی شیپ بڑھی ہوئی لگ رہی تھی۔ زمر کو دیکھ کر اس کی سنہری آنکھیں سکڑیں، ان میں چبھن اتری، مگر منہ میں کچھ چباتا آگے بڑھتا رہا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، مگر اگلے ہی پل مسکراہٹ غائب ہوئی۔ فارس کے قریب سیاہ کوٹ اور ٹائی میں ملبوس خلجی صاحب چلتے آ رہے تھے۔ ڈونٹ یو ڈیئر زمر کے سر پر لگی تلووں پر بجھی۔ وہ قریب آئے تو بظاہر مسکرا کر خلجی صاحب کی طرف گھومی۔ آپ یہاں خیریت سے خلجی صاحب؟ یہ میرے وکیل ہیں۔ وہ چپتی آنکھیں زمر پر جمائے بولا۔ زمر نے سلگتی نظروں سے اسے دیکھا، مگر ہنوز مسکراتے ہوئے بولی، آخری اطلاع تک تو تمہاری وکیل میں تھی۔ خلجی صاحب فون پر بات کر رہے تھے، سر کے اشارے سے اسے سلام کیا۔ فارس چند قدم چل کر اس کے بالکل مقابل آ کھڑا ہوا۔ جتنی اجازت اس کی زنجیر اس کو دیتی تھی، اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ زمر بی بی، مجھے آپ سے کسی اچھائی کی امید نہیں ہے، دبی سرگوشی میں بولا۔ وہ اس سے لمبا تھا۔ زمر کا چہرہ اٹھا کر اس کی آنکھوں میں اسے دیکھنا پڑا۔ ان سے ہے؟ وہ میرے ساتھ وفادار ہیں، چبا چبا کر الفاظ ادا کیے۔ اچھا؟ زمر دانت پر دانت جما کر مسکرائی، پھر سر کو خم دیا اور وہاں سے ہٹ گئی۔ خلجی صاحب فون بند کر چکے تھے، اب ان سے حال احوال دریافت کرنے لگے۔ وہ جواب دیتی چند قدم آگے چلی آئی، پھر مزید چند قدم، یہاں تک کہ وہ دونوں فارس کی حد سماعت سے دور ہو گئے۔ وہ تیکھی نظروں سے ان دونوں کی باتیں کرتا انہیں دیکھنے لگا۔ چند منٹ بعد واپس اس کی طرف آئے خلجی صاحب نے خوشگوار انداز میں زمر کو دیکھتے ہوئے فارس کو مخاطب کیا۔ تم فکر نہ کرنا، زمر اچھے سے ہینڈل کر لے گی، میں پھر اپنے آفس کی طرف جاتا ہوں۔ فارس کا شانہ تھپ تھپایا اور زمر کو گرم جوشی سے الوداع کہہ کر وہ آگے چلتے گئے۔ زمر نے مسکرا کر فارس کو دیکھا۔ وفادار؟ کیا کہا آپ نے ان سے؟ وہ خشک انداز میں بولا تھا۔ بلکہ کس چیز سے بلیک میل کیا ہے ان کو؟ ایک یہی کام تو آتا ہے آپ کو۔ جب تم 4 سال جیل میں لوگوں سے جھگڑ کر اپنے لیے دشمن بنا رہے تھے نا، تو میں ایک سیاسی عہدے پر کام کر رہی تھی۔ یہاں لوگ میری بات ٹالا نہیں کرتے۔ وہ بھی اتنی ہی تلخی سے بولی تھی۔ ہاں، میں نے تم سے چند جھوٹ بولے تھے، احمر کو بھی ہائر کیا تھا، لیکن تمہارے خلاف نہیں۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جو تم سمجھ رہے ہو۔ دیکھو ابھی وقت کم ہے، تمہارا نام ابھی پکارا جائے گا، اس وقت کو لڑنے میں ضائع مت کرو۔ ویسے بھی زیادہ سے زیادہ 3 ہفتے بعد ٹرائل شروع ہو جائے گا۔ تم ان 3 ہفتوں میں جتنے وکیل ڈھونڈ سکتے ہو ڈھونڈ لو، میں کسی ایک کو بھی تمہاری طرف نہیں رہنے دوں گی۔ اس لیے ان 3 ہفتوں کے لیے مجھے اپنا وکیل رہنے دو۔ جس دن ٹرائل شروع ہو اس دن تم فیصلہ کر لینا، مجھے فائر کر دینا، میں چلی جاؤں گی، لیکن اس سے پہلے نہیں، اوکے؟ غصے اور سمجھانے والے ملے جلے انداز میں وہ بول کر چپ ہوئی تو وہ بھی چند لمحے سوچتا رہا۔ آپ کو اگر میرا وکیل رہنا ہے تو ایک کام کریں۔ زمر گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ کہو۔ شیرہ ملک، وہ لڑکی ASP کی کزن اور سالی، وہ 2 دن پہلے کوما سے نکل آئی ہے، سو آپ نے اس امر کو یقینی بنانا ہے کہ وہ نیاز بیگ کو جیل سے نکلنے نہ دے۔ کیسے؟ یہ میرا درد سر نہیں ہے۔ حکم صادر کر کے وہ پلٹ گیا۔ زمر اسے دیکھ کر رہ گئی۔ راہداری میں بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے موجود تھے اور آوازیں گونج رہی تھیں۔ جسے گئے ہوئے خود سے ایک زمانہ ہوا، وہ اب بھی تم میں بھٹکتا ہے، اب بھی آ جاؤ۔ گولف کلب کی سبزہ پر زمردی قالین سا چڑھا لگتا تھا۔ فضا میں آتی سرما کی مہک تھی، گھاس بھی گویا لمبا لیٹا نرم گرم دھوپ سینک رہا تھا۔ وہ دونوں گھاس پر آگے چلتے جا رہے تھے۔ ہارون نے ٹی شرٹ کے اوپر پی کیپ اوڑھے رکھی تھی اور جواہرات نے گھٹنوں تک آتا سادہ کرتا پہن رکھا تھا۔ بال جوڑے میں بندھے تھے۔ اتنے کیجول ہولے میں بھی وہ نازک اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ پچھلے ماہ اس نے آنکھوں کی کاسٹک سرجری، آئی لیڈ
لفٹ کروائی تھی جسے اس کی آنکھیں زیادہ بڑی اور گہری لگنے لگی تھیں۔ میں تمہیں آج بھی پہلے کی طرح گولف میں ہرا سکتا ہوں، مسکرا کر اس کی طرف چہرہ کر کر بولے۔ برسوں پہلے میں ایک بیوقوف لڑکی تھی جو تمہاری باتوں میں آ کر تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھنے لگی تھی، وہ بھی تپانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ ہارون ٹھہر گئے، اس کو قدرے افسوس سے دیکھا۔ یہ رشتہ ختم کرنے میں تم نے پہل کی تھی، اتنے دن بعد تم نے بلا آخر یہ ذکر چھیڑ ہی دیا ہے تو اپنی تصحیح کر لو ہارون۔ وہ سینے پر بازو لپیٹتے اس کے سامنے آئی اور سخت مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ہمارے درمیان کبھی کوئی رشتہ نہیں تھا، تم اور میں بہت اچھے دوست تھے، بلکہ دوستوں سے بڑھ کر تھے۔ پھر ہم نے شادی کا فیصلہ کیا تھا اور ہمارے خاندان کو اس پر اعتراض نہیں تھا، اور تم نے مجھے ٹھکرا کر اورنگزیب سے شادی کی۔ یہ وہ چوائس تھی جس پر میں پچھلے 38 سال سے پچھتا رہی ہوں ہارون، لیکن یہ مت بھولنا کبھی کہ میں نے تمہیں اس لیے ٹھکرایا تھا کیونکہ تم اپنی ایرانی کزن کے ساتھ انوالو تھے، اور تم جانتے ہو میں تمہاری بے وفائی سے واقف ہو گئی تھی، پھر بھی تم کتنے دھڑلے سے میری آنکھوں میں دیکھ کر مجھ سے شکوہ کر لیتے ہو کہ میں نے تمہیں ٹھکرایا تھا۔ ملکہ کی اٹھی گردن اور مسکراہٹ ہنوز برقرار تھی۔ ہارون نے گہری سانس لی۔ تمہیں اتنی پرانی باتیں یاد ہیں؟ اورنگزیب کی موت کے بعد ان 2 سالوں میں 1 سال 10 ماہ، اس نے مکان کی انداز میں تصحیح کی۔ مگر وہ کہہ رہے تھے، کتنی دفعہ میں نے چاہا کہ ہم کم از کم دوستی کے رشتے میں پھر سے منسلک ہو جائیں، لیکن تم ہر دفعہ پرانی باتوں کو کیوں درمیان میں لے آتی ہو ہارون؟ وہ ایک قدم آگے ہوئی اور شیرنی جیسی آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالیں۔ تم صرف میرے دوست نہیں بننا چاہتے ہو، میں جانتی ہوں تمہارے پاس ہم سے زیادہ دولت ہے، لیکن ہمارے پاس تم سے زیادہ طاقت ہے۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اس لیے ہم ساتھ کام کر رہے ہیں، لیکن میرا اعتماد تم کئی برس پہلے کھو چکے ہو۔ اگر تمہیں دوبارہ مجھ سے کوئی رشتہ تعلق استوار کرنا ہے تو اس کے لیے تمہیں میرا اعتماد چاہیے، اور اعتماد میں بھیک میں نہیں دیتی، اسے تمہیں کمانا ہوگا۔ اور پھر دلکشی سے مسکرائی۔ سو محنت کرو ہارون، شاید کہ تم کھویا ہوا اعتماد کما لو۔ پھر سر کے خم سے اشارہ کیا۔ ملازم فوراً حاضر ہوا، تابعداری سے کٹ لیے آگے آیا۔ ہارون صرف مسکرائے اور کھیل کی طرف متوجہ ہوئے۔ دور دور تک پھیلے سبزے کا ہر تنکا دلچسپی سے کھیل دیکھنے کا منتظر تھا۔ وہ دل کے اب ہے لہو تھوک نہ ہنر جس کا، وہ کم سے کم ابھی زندہ ہے، اب بھی آ جاؤ۔ انیکسی تک واپس جاتی ہوئی زمر ان دونوں کو بتا رہی تھی، 5 دن کا جسمانی ریمانڈ مل گیا ہے پولیس کو، 14 دن تک وہ اس میں توسیع قرار رکھتے رہیں گے، پھر فارس کو جوڈیشنل کر دیا جائے گا، یعنی کہ اس کے پوچھنے سے پہلے بتانے لگی، اس کو جیل بھیج دیا جائے گا اور باقاعدہ مقدمہ شروع ہوگا۔ پہلے پروسیکیوٹر اپنے دلائل دیں گے، پھر ہم دیں گے، پھر پروسیکیوٹر اپنے گواہ پیش کریں گے، پھر ہم کریں گے۔ اس کارروائی میں عرصہ لگ جاتا ہے، لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جج مقدمے کے دوران کسی بھی دن کسی بھی وجہ سے ملزم کو بری کر سکتا ہے۔ بے گناہ ثابت کرنا گناہ گار ثابت کرنے سے زیادہ آسان ہوتا ہے۔ دونوں جواب میں کچھ نہیں بولے، مگر گھر کے دروازے پر پہنچ کر حنا کے منہ سے اوہ نکلا اور زمر کا ایک دم دل بیٹھ گیا۔ ندرت کی کار جس میں صداقت ان کو ڈرائیو کر کے گاؤں لے گیا تھا وہاں کھڑی تھی، ایک دریا کے پار ایک اور دریا کا سامنا۔ زمر نے لاؤنج کا دروازہ کھولا تو سامنے بڑے ابا فکر مند بیٹھے تھے اور ندرت پریشان نظر آ رہی تھیں۔ زمر نے فون بند کر رکھا تھا اور حنا اپنا فون گھر چھوڑ گئی تھی۔ یقیناً انہوں نے کئی کالز کی ہوں گی۔ زمر، ندرت گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے پریشانی سے اٹھی۔ فارس کو کیوں لے کر گئی ہے پولیس؟ جیسے ہی جواہرات نے بتایا ہم فوراً آ گئے۔ یا اللہ، یہ مسز جواہرات بھی نہ۔ حنین غصے سے بڑبڑاتی آگے آئی اور ندرت کو شانوں سے تھام کر واپس بٹھایا۔ زمر، بتاؤ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ ابا بھی بے چین تھے۔ وہ تھکی تھکی سی سامنے بیٹھی اور تفصیل، تسلی، امید سب بتانے لگی۔ ندرت بے ساختہ رونے لگی۔ اس ملک میں کوئی قانون، کوئی دستور نہیں ہے کیا؟ جب دیکھو میرے بھائی کو مقدمات میں پھنساتے رہتے ہیں۔ اللہ غارت کرے ان کو۔ آمین، حنا بڑبڑائی۔ اس آمین کہنے میں بھی دل ٹوٹ کر 100 بار جڑا تھا۔ ندرت کو حنا اوپر کمرے میں لے گئی۔ باقی سب بھی بکھر چکے تھے۔
وہ دونوں اکیلے رہ گئے تو ابا نے آہستہ سے اس سے پوچھا تھا، کیا وہ باہر آ جائے گا؟ مجھے واقعی نہیں پتا ابا۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ ابا غمگین سے بیٹھے، اس کے لہجے پر غور کرتے رہ گئے۔ دلیلوں سے دوا کا کام لینا سخت مشکل ہے، مگر اس غم کی خاطر یہ ہنر بھی سیکھنا ہوگا۔ کولمبو کی پرنم فضاؤں میں لپٹے ہوٹل کے بیسمنٹ میں اٹھا پٹک جاری تھی۔ پہرے دار سعدی کے کمرے کی دیوار پہ LCD ٹی وی لگا رہے تھے۔ DVDs کا ایک چھوٹا کارٹن، پھل، چاکلیٹ، خشک میوے، جوس کے ڈبے، نئے کپڑے، تازہ ریلیز ہوئے بیسٹ سیلرز۔ سعدی غیر دلچسپی سے ان چیزوں کو دیکھ رہا تھا جو وہ لوگ لا کر اس کے کمرے میں رکھ رہے تھے۔ وہ سیاہ حبشی صورت فصیح ان کی نگرانی کر رہا تھا۔ ان احسانات کی وجہ اس نے دلچسپی سے سنجیدگی سے حبشی صورت کو مخاطب کیا۔ اس نے ایک اشٹی نگاہ سعدی پر ڈالی۔ یہ ہارون عبید کی طرف سے ہیں، وہ سب جو تم نے مانگا تھا۔ جس سے مانگا تھا وہی دیتا تو اچھا تھا۔ وہ بیزار سا اٹھ کر لاؤنج نما کمرے میں آ گیا۔ کسی نے اسے نہیں روکا۔ وہ اس کمپاؤنڈ میں کھلا پھر سکتا تھا، اجازت مل گئی تھی۔ وہ ابھی وہیں بیٹھا ہی تھا کہ یکدم فصیح اس کے کمرے سے باہر نکلا۔ کلنگ فلنگ میں لپٹی چیزیں میز پر رکھیں۔ سعدی منجمد ہو گیا۔ اندر اس کا لائٹر، کانٹا، چند کیلیں وغیرہ تھیں۔ نگاہیں اٹھا کر فصیح کو دیکھا۔ سنو مائیکل، اس کو فیلڈر زیادہ اوور اسمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی گہری سانس لے کر لہجہ نرم کیا۔ یہاں سے نکلنا ہے تو ہارون صاحب کے لیے کام کرو۔ 1-1.5 سال کی بات ہے، پھر وہ تمہیں آزاد کر دیں گے۔ ارے واہ! یہ سن کر میری آنکھیں بھر آئیں، وہ طنز سے بولا۔ فصیح اسے گھورتا ہوا پلٹ گیا۔ میری ساتھ آ کر بیٹھی، اور جب وہ دونوں تنہا رہ گئے تو ان نوازشات کی بابت دھیمی آواز میں گفتگو ہونے لگی۔ یہ سب مس آبدار نے بھجوایا ہے۔ پہلے کی طرح وہ اب سخت نہیں رہی تھیں، شاید لمبی قید سے تنگ آ گئی تھیں، مگر اس لڑکی سے بچ کر رہنا۔ ایک اور گڈ کاپ، اس نے شانے اچکائے۔ نہیں سعدی، وہ اس کو سمجھا نہیں پا رہی تھی۔ وہ بری نہیں ہے، مگر وہ بہت چالاک ہے۔ دراصل وہ خطرناک ہے۔ دیکھو، اس کے باپ کو مسز جواہرات نے شادی کے لیے ٹھکرایا تھا، مگر ان دونوں کے درمیان اب بھی بہت کچھ باقی ہے۔ دوستی، کاروبار، چنگاریاں۔ ذرا سانس لینے کو رکی۔ سعدی بے دلی سے سن رہا تھا۔ اور آبدار ہے تو بہت اچھی، مگر میں اس کے ساتھ ہمیشہ غیر آرام دہ رہتی ہوں۔ اس نے اپنی ماں کو کم عمری میں کھویا تھا، پھر امریکہ چلی گئی۔ سنا ہے وہاں ایک دفعہ یہ ڈوبنے لگی تو ہاشم نے اس کی جان بچائی۔ تب ہاشم کی شادی کو شاید 1 برس ہوا تھا۔ اس دن کے بعد اس کا دل شہری سے اچاٹ ہو گیا۔ اسے شہری میں صرف خامیاں نظر آتی تھیں، مگر میں گواہ ہوں ہاشم نے اس سے بے وفائی نہیں کی، نباہ کی بھی کوشش کی، مگر آبدار، وہ ہاشم کے دل میں رہتی ہے، اس لیے اس سے دور رہنا۔ سعدی، تو ہاشم نے اس سے شادی کیوں نہیں کی؟ اسے پہلی دفعہ دلچسپی محسوس ہوئی۔ ہاشم اپنی طلاق اور باپ کی موت کے بعد سے بہت مصروف رہا ہے، لیکن اب چونکہ وہ دونوں ایک شہر میں ہیں، وہ اسے اپنا بنانے کا ضرور سوچے گا۔ لکھ کر رکھ لیا، لیکن اگر ہاشم اس کی اتنی پرواہ کرتا ہے تو اس کو میرے پاس بھیجنا نہیں چاہیے تھا۔ اسے جانے کیوں افسوس ہوا، یہی میں سمجھ رہی ہوں۔ ہاشم نے کیوں اسے آنے دیا؟ میری نے سر جھٹکا۔ تبھی دروازے پر آہٹ ہوئی۔ میری جلدی سے کچن کی طرف چلی گئی۔ برقی دروازہ کھلا اور اسے سرخ اسکارف کی جھلک دکھائی دی تو وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ دروازے پر آہٹ ہوئی۔ وہ اسی سپاٹ اور معصوم چہرے کے ساتھ چلتی آ رہی تھی۔ سعدی پر ایک نگاہ ڈالی، ساتھ موجود گارڈ سے مقامی زبان میں کچھ کہا اور آگے بڑھ گئی۔ چند لمحوں بعد وہ گارڈ کی معیت میں اسی 2 کرسیوں والے کمرے میں داخل ہوا تو آبدار سینے پر بازو لپیٹے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ ابرو سے گارڈ کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ دروازہ بند کر کے چلا گیا تو وہ اس کی طرف گھومی۔ تم نے کہا اللہ نے کسی آدمی کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، آدمی کے پاس صرف ایک ہی دل ہوتا ہے، مگر میں آدمی نہیں ہوں۔ مطلب؟ وہ مشتبہ نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا جو دروازے کی طرف پشت کیے کھڑی تھی۔ ڈور نمبر 4، مجھے کرنل خاور کی مدد کرنی ہے۔ مجھے تمہارے وکیل کا نام چاہیے۔ اگر تم مجھے بتا دو تو میں تمہاری مدد بھی کروں گی، کیونکہ میرے 2 دل ہیں، میں غیر جانبدار ہوں۔ اور تم میرے لیے کیا کرو گی؟ وہ اب بھی مشکوک نظریں اس پر جمائے ہوئے تھا۔ یہ فارس غازی نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ اس نے سینے پر لپٹے بازو کھولے
और एक हाथ में पकड़ा तहशुदा कागज़ दूर से दिखाया। वो इससे चंद कदम के फासले पर खड़ी थी। मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम झूठ नहीं बोल रही? मेरी शक्ल पे लिखा है, मैं झूठ नहीं बोल रही। खैर, तुम उनकी लिखाई पहचान लेना, ये उसी ने लिखा है। लेकिन कागज़ वाला हाथ पहलू में गिरा लिया। मैं तुम्हें ये तब दूंगी जब तुम मुझे वकील का नाम बताओगे। सादी आंखों की पुतलियां सुकेड़े कितने ही लम्हे उसे देखता रहा। फारस गाजी को मालूम है मैं कहाँ हूँ, किसके पास हूँ, उसको सब मालूम है। अब नाम बताओ। वो जैसे फैसला करके आई थी, तुम सच कह रही हो? ठीक है, उसने गहरी सांस ली। लेकिन मैं वकील का नाम सिर्फ हाशिम को बताऊंगा। हाशिम दरमियान में कहाँ से आ गया? उसके अब्रू नाखुशी से भिजे। दरमियान में नहीं, सादी ने गौर से उसे देखते हुए कहा। वो इस वक्त तुम्हारे पीछे खड़ा है। आबदार करंट खाकर दरवाजे की तरफ पलटी। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन इससे पहले कि वो संभलती, सादी ने एकदम झपट कर इसके हाथ से कागज़ खींच लिया। वो सब इतनी तेज़ी से हुआ कि इसने अगले ही लम्हे खुद को शशंदर और खाली हाथ खड़े पाया। कैद खाना इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है मिस। महफिल सा मुस्कुराकर वो चंद कदम पीछे हटा और कागज़ खोलकर एक नज़र उन अल्फाज पर डाली। फिर निगाह उठाकर देखा। वो शौक से निकल आई थी और गुस्सा उसकी आंखों में उभर रहा था। वापस करो, गार्ड्स को बुला लो, वही मुझसे छीन सकते हैं अब ये। ओके फाइन, अब तुम्हें ये मिल गया है, अब मुझे नाम बता दो। वो ज़रा बेबसी भरी खफकी से सीने पर बाजू लपेटते बोली। सादी ने एक दफ़ा फिर इन हरूफ को पढ़ा। कुछ देर सोचता रहा, फिर कागज़ इसकी तरफ बढ़ा दिया। मैंने कहा ना, हाशिम को बता दूंगा नाम, तो उसी को बताऊंगा। आबी ने आहिस्ता से कागज़ थामा। कुछ देर लब काटती रही। गुस्सा कदरे कम हुआ। तुम्हें समझ आ गया वो तुम्हें क्या कहना चाहता है? हमन का क्या मतलब हुआ? अचंभे से इस्तफसार किया। खुदकुशी, वो जल कर बोला। इस पैगाम पर जैसे उसे गुस्सा आया था। उसने कहा था ये तुम्हारी आज़ादी का परवाना है। उनका दिमाग ख़राब है। आबदार चंद लम्हे कदमों का फासला अबूर करके उसके सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखों में देखा। उस आदमी का दिमाग हरगिज़ ख़राब नहीं है। तुम नहीं जानती फारस गाजी को। वो झल्लाया था। वो हाथों से सोचते हैं। उनका गुस्सा उनकी जजमेंट को धुंधला देता है, इसीलिए हमेशा मुसीबत में फंसे जाते हैं। वो कुछ नहीं कर सकते। मैं यहाँ इतने महीनों से कैद हूँ। उनको मालूम है मैं कहाँ हूँ, फिर भी मुझे बचाने नहीं आए। वो शिकवा कर गया था। सादी यूसुफ, मुझे नहीं पता तुम इंसानों को कितना पहचानते हो, लेकिन मैं एक आमिले तनवीम हूँ। मुझे इंसानों को पढ़ना आता है, और जिस फारस गाजी से मैं मिली थी वो वैसा नहीं जैसा तुम उसको जानते हो। शायद वो कभी वैसा रहा हो, लेकिन अब नहीं है। मुझे नहीं पता इन हरूफ का क्या मतलब है, लेकिन तुम्हें एक बात जहन में बिठा लेनी चाहिए। इसकी भूरी आंखों को देखते हमदर्दी से आवाज़ आहिस्ता की। तुम्हें यहाँ से निकालने कोई नहीं आएगा, ना मैं, ना फारस गाजी, ना तुम्हारे ख़ानदान में से कोई और। तुम्हें यहाँ से सिर्फ एक शख्स निकाल सकता है। उसका नाम है सादी यूसुफ। तुम्हें अपने आप को खुद रेस्क्यू करना होगा। आपके गार्ड्स की मेहरबानी से उन्होंने मेरी लॉकअप पिन भी अब छीन ली है। लॉकअप पिन? उसकी आंखें ताज्जुब से फैलीं। तुम्हें लगता है ये लॉक पिकअप से खुलने वाले दरवाजे हैं? यहाँ रेटिना सेंसर्स हैं। साधु यूसुफ, उनको ये गार्ड भी नहीं खोल सकते। वैसे मैंने तुम्हारी प्रोफाइल पढ़ी थी, जो फसी ने बना कर दी थी। तुम सादी, तुम फारस गाजी नहीं हो जो हर लॉक खोल लोगे या उन गार्ड से हाथापाई करके यहाँ से भाग जाओगे। ना तुम्हें लड़ना आता है, ना गन चलानी आती है, ना इन दरवाज़ों के लॉक्स खोलना आते हैं। फसी ने बताया तुमने हाशिम के डॉक्यूमेंट्स भी चुराए थे, मगर तुम कंप्यूटर में भी इतने अच्छे नहीं हो। उनकी इनक्रप्शन को भी नहीं खोल सके। ना तुम अच्छे ब्लैकमेलर हो, ना पढ़ाई में तुम कोई बहुत आला और अरफा थे। वो टैलेंट जो तुम्हारे इर्द गिर्द के लोगों के पास है, तुम्हारे पास नहीं है। सादी की आंखों में शदीद नागवारी उभरी। सो तुम्हारा मतलब है मुझे कुछ नहीं आता। एक्चुअली जब तुम्हारे बाप ने मुझे कैद नहीं किया था और मैं अपनी दुनिया में रह रहा था, तब लोग मुझे बहुत पसंद करते थे। कभी सोचा लोग तुम्हें क्यों पसंद करते थे? हर शख्स के पास एक ख़ास टैलेंट होता है। तुम लॉक पिक्स जमा करना छोड़ दो, क्योंकि वो तुम्हारा टैलेंट नहीं है। तुम्हें एक ही चीज़ करनी आती है ज़िंदगी में, और उस चीज़ की वजह से लोग तुम्हें पसंद करते हैं। सादी के अब्रू ताज्जुब से उठे। क्या तुम्हारी बातें?
واٹ؟ اسے عجیب لگا. سعدی، تمہاری قائل کرنے والی زبان ہی تمہارا سب سے بڑا ٹیلنٹ ہے. تم لوگوں کو کنوینس کر لیتے ہو. میں نہیں کر سکتا. اسے خود بھی یقین نہیں تھا. کیوں؟ کیا تم نے ابھی مجھے کنوینس نہیں کیا کہ ہاشم میرے پیچھے کھڑا ہے؟ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا. آبی نے سر جھٹکا. آل رائٹ، میرا کام ختم ہوا. تم جانو اور ہاشم جانے. وہ ایک گہری سانس اس پر ڈالتی باہر نکل آئی. سعدی ناخوشی سے کھڑا انہی الفاظ کا سوچتا رہا. اپنوں کی مشکلوں سے بوجھل سا دل ہے رہتا. اکتوبر کے وقت سے موسم بدلنے لگا تھا. سرما کی پہلی دستک سنائی دے رہی تھی، مگر تھانے کے اندر وہی خوف، وحشت، تشدد کا موسم موجود تھا. وہ ایک کمرے میں کرسیوں پر بیٹھے تھے. زمر کی وجہ سے اس کو چند سہولتیں مل جاتی تھیں، جن میں یہ وقت بے وقت کی ملاقاتیں بھی تھیں. وہ خاصی سنجیدہ سی پلکیں سکیڑ کر احمد کو دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ وضاحت دے رہا تھا. دیکھو، مسز عمر نے واقعی مجھے ہائر کیا تھا، لیکن تمہیں پھنسانے کے لیے نہیں. میں کلائنٹ پریویلیج کے تحت تمہیں نہیں بتا سکتا. کیوں ہائر کیا تھا اس نے تمہیں؟ اس کی چپتی نظریں احمد پر جمی تھیں. وہ تمہیں اب بھی نہیں بتا سکتا، کیونکہ یہ ورک ایتھکس کے خلاف ہے. اگر یہ تب غلط تھا تو اب بھی غلط ہے. وہ بتا دیں تو الگ بات، لیکن مجھے تمہاری دوستی بہت عزیز ہے، اس لیے میری طرف سے اپنا دل صاف کرو. کر لیا. اور کچھ؟ اس کا لہجہ ٹھنڈا اور نگاہیں ہنوز پرتپش تھیں. احمد گہری سانس لے کر پیچھے ہوا، پھر سوچتے ہوئے کاندھے اچکائے. مطلب تم واقعی سوچ سکتے ہو کہ چڑے؟ نہیں، مسز عمر تمہیں یوں جیل بھجوا سکتی ہیں. میں بہت کچھ سوچ سکتا ہوں، مگر انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا. غازی، تو ثابت کرو. وہ سپاٹ لہجے میں کہہ کر پیچھے کو ہو بیٹھا. احمد کی آنکھوں میں اچنبھا ابھرا. کیسے؟ مجھے ایک شخص سے ملنا ہے، صرف 15 منٹ کے لیے. وہ کہہ رہا تھا، مگر احمد کی آنکھیں پھیلیں. فوراً ہاتھ اٹھا کر روکا. دیکھو غازی، میں بے شک پریزن رائٹس پر یقین رکھتا ہوں، لیکن یہ رائٹ سے اوپر کی بات ہے. پھر آواز بے چارگی سے نیچی کی. یار، تم حوالات میں ہو. 15 منٹ کے لیے بھی ہم تمہیں یہاں سے نہیں نکال سکتے. تمہارے پاس میرے جوڈیشنل ریمانڈ تک کا وقت ہے، 2 ہفتے. انگلیوں کی وی بنا کر دکھائی. مجھے اس شخص کے پاس جانا ہے. یا تو تم اور تمہاری کلائنٹ یہ سب ارینج کر کے دو گے، یا میں خود جیل توڑ کر چلا جاؤں گا، کبھی واپس نہ آنے کے لیے. کون سا آپشن بہتر ہے؟ اپنی کلائنٹ سے پوچھ کر بتا دینا. وہ جتنی سنگینی اور قطعیت سے کہہ رہا تھا، احمد بے بسی سے اسے دیکھے گیا. زندگی میں پہلی بار اس نے سوچا تھا کہ پریزن رائٹس جائیں جہنم میں. ارے، ان قیدیوں کو تو الٹا لٹکا کر درے مارنے چاہیے. کون ہے وہ شخص؟ کئی بار دیکھا ہے ہمیں آئینہ وقت نے، ڈرتے جوہار سے ہم بیکار بن کر جیتے. انیکسی کے برآمدے میں نو وارد ہوئی سرما کی شام چھائی تھی. وہ نہیں تھا. موسم کی گرم جوشی بھی ہر روز ناپید ہو جاتی تھی، اور خوف کا کوہر بستہ فضا میں بستا جا رہا تھا. برآمدے میں آدھے بندھے گھنگریالے بالوں والی زمر سینے پر بازو لپیٹے کھڑے سنجیدگی سے سامنے کھڑے احمد کو سن رہی تھی، جو بے چارگی سے کہہ رہا تھا، پلیز مجھ پر چلائیے گا مت، مجھے قانون بھی مت سمجھائیے گا. مجھے معلوم ہے یہ سب کچھ غلط ہے، مگر وہ اس سے ملنا چاہتا ہے. بات ختم کر کے اس نے ڈرتے ڈرتے زمر کے تاثرات دیکھے. وہاں خاموشی تھی، چہرہ نارمل تھا. وہ اس سے اب کیوں ملنا چاہتا ہے؟ اتنے عرصے بعد جب وہ باہر تھا تب کیوں نہیں ملا؟ میں نے بھی یہی پوچھا تھا. وہ کہتا ہے پہلے وہ آہستہ آہستہ کام کر رہا تھا، مگر اب وقت نہیں ہے. پیغمبر نے ہچکچاتے ہوئے پیغام دیا. ٹھیک ہے، وہ اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو ہم کرا دیں گے ملاقات. وہ گہری سانس لے کر بولی. احمد کا منہ کھل گیا. واٹ؟ مطلب کہ؟ پھر منہ بند کیا. خفگی سے اسے دیکھا. آپ کو اس کا مطالبہ برا نہیں لگا؟ نہیں. وہ سچائی جاننا چاہتا ہے تو سچائی جاننے کا بہترین وقت دوران قید ہے. اگر وہ آزاد ہوتا تو کچھ کر بیٹھتا، لیکن اب اسے برداشت کرنا ہوگا. زمر نے شانے اچکائے. وہ ساری جمع تفریق کر چکی تھی. یعنی آپ سچائی جانتی ہیں؟ آف کورس، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. جلدی سے اپنی حد میں واپس آیا. مگر ہم اس کو حوالات سے نکالیں گے اور واپس کیسے لائیں گے؟ یہ بہت خطرناک ہے. میں کر لوں گی. تھوڑی سی آپ کو مدد چاہیے ہوگی. اور ہاں، ٹرائل کے لیے مجھے ایک انویسٹیگیٹر کی ضرورت ہے. 25,000 فی گھنٹہ، رائٹ؟ ذرا نرمی سے پوچھا. احمد اداسی سے مسکرایا. مجھے آپ سے کوئی رقم نہیں چاہیے. میں صبح آؤں گا، ہم تب معاملہ ڈسکس کریں گے. ذرا رکا. ویسے میں وہی ہوں جس کو ایک زمانے میں آپ کورٹ میں کھڑی پروسیکیوٹ کر رہی تھیں، اور
احمر، اس کی ایک نظر کافی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھائے جلدی سے بولا، آف کورس، آپ کو یاد ہے، میں چلتا ہوں۔ تبھی برآمدے کا دروازہ کھول کر حنین تیزی سے باہر نکلی۔ احمر کو دیکھ کر ٹھٹکی، پھر ذرا رکی، ذرا خفا نظریں اس پر ڈالی۔ احمر الوداعی کلمات کہہ کر برآمدے کے زینے اترنے لگا، مگر وہ دیکھنے خشمگین کا انداز بار بار اس کو کھٹک رہا تھا۔ کمپین آفس میں بیٹھے وہ اسی سوچ میں گم تھا جب فاطمہ نے اس کے سامنے کافی کا مگ رکھا۔ وہ مقابل کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ احمد نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ گلاسز لگانے والی گوری اور دلکش سی لڑکی تھی۔ تمہارے خیال میں وہ مجھے ہر دفعہ اتنی ناگواری کیوں دکھاتی ہے؟ سنجیدگی سے پوچھا۔ فاطمہ نے گھونٹ بھرتے شانے اچکائے۔ شاید تمہاری کسی بات سے ہرٹ ہوئی ہو۔ نہیں، میں نے تو دونوں دفعہ مختلف باتیں کہی تھیں، مگر مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ لڑکی سعدی کی بہن، وہ مجھ سے انسیکیور رہتی ہے، جیسے اس سے مجھے کوئی خطرہ ہے۔ نفی میں سر ہلاتے وہ جیسے الجھا ہوا تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ ضرور کوئی مسئلہ ہے۔ احمر، فاطمہ آگے ہوئی اور دلچسپی سے بولی، اس کمپین میں ہم نے کتنے مسئلے حل کیے ہیں؟ کوئی پزل پہلے ہم سے بچ سکا ہے کیا؟ نہیں۔ وہ بھی دلچسپی سے آگے ہوا۔ ایسا کرو، اس لڑکی کے بارے میں ہر معلومات مجھے ڈھونڈ کر دو تاکہ ہم کوئی لنک جوڑ سکیں۔ راجر باس، لیکن ہم یہ کر کیوں رہے ہیں؟ اس کی فیملی تو تمہاری دوست ہے نا؟ ہاں، وہ میرے دوست ہیں، لیکن میں متجسس ہوں، اور جب تک میں اس کا حل نہیں کروں گا مجھے چین نہیں ملے گا۔ وہ بہت بے چینی سے کہہ رہا تھا۔ فاطمہ نے ٹیک لگاتے سر کو خم دیا اور کافی کے گھونٹ بھرنے لگی۔ گر وقت کبھی آتا باطل کی خدائی کا، ہم موت سے نہ ڈرتے، تلوار بن کر جیتے۔ کمرے میں ٹی وی کا بےہنگم شور گونج رہا تھا۔ سعدی بیڈ پر لیٹا پیر قینچی صورت بنا رکھے تھے اور غیر دلچسپی سے دیوار پر نصب اسکرین دیکھ رہا تھا۔ دا گھوسٹ اینڈ دا ڈارکنیس، وہ جو کئی دفعہ گزرے برسوں میں دیکھ چکا تھا، اس قید خانے میں سخت کبیدہ خاطر لگ رہی تھی۔ ٹی وی پر صرف ڈی وی ڈی چلتی تھی، کوئی چینل نہیں آتا تھا۔ اکتا کر اس نے ٹی وی بند کیا۔ کمرے کی خاموشی عجیب لگنے لگی۔ اس نے سر ہاتھوں میں گرا لیا اور سوچنے کی کوشش کی کہ وہ اتنا بے سکون کیوں ہے، مگر اگلے ہی لمحے چونکا۔ اسکرین میں سکون کب اور کس کو ملا تھا جو اسے ملے گا؟ بھلا وہ ٹی وی اسکرین ہو، کمپیوٹر اسکرین ہو یا موبائل اسکرین۔ اسکرین سستی، بے سکونی اور بیزاری عنایت کرتی ہیں۔ اگر یہ اللہ کے ذکر سے خالی ہوں۔ وہ اٹھا اور باتھ روم میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد گیلے ہاتھ پیر اور چہرے کے ساتھ باہر نکلا اور اپنا قرآن لے کر اسٹڈی ٹیبل پر آ بیٹھا۔ پتہ ہے کیا، اللہ تعالیٰ اس اسکرین کی نماز اور قرآن کے ساتھ ہمیشہ ایک جنگ رہتی ہے۔ جتنی زیادہ ہماری زندگیوں میں اسکرین آتی ہے اتنی ہماری نماز کم ہوتی ہے، اور جتنی نماز آتی ہے اتنی ہی اسکرین خود بخود جانے لگتی ہے۔ ہم بے وقت دو دل نہیں رکھ سکتے، حیا سے عاری دل اور مومن کا دل، یہ ایک سینے میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ خیر، آج کون سی سورت پڑھوں؟ اس نے صفحے پلٹتے سوچا۔ وہی بے ترتیب قرآن کی روٹین۔ وہ چند صورتیں آگے پیچھے سے پڑھتا تھا، مگر تم کو صرف وہی قصہ سنایا جاتا ہے۔ جب وہ چونٹیوں کی صورت پڑھتا تھا سو آج بھی اس نے نمل کھول کر تعوذ اور تسمیہ پڑھا۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اس نے آیات دیکھی۔ ملکہ سبا کو سلیمان علیہ السلام کا خط مل چکا تھا، اور اس کو پڑھنے کے بعد کا قصہ کچھ یوں تھا۔ وہ کہنے لگی، اے سردارو، مجھے میرے کام میں مشورہ دو۔ تمہارے حاضر ہوتے ہوئے میں خود سے کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرنے والی۔ انہوں نے کہا، ہم قوت والے ہیں اور سخت زور والے ہیں، اور معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تو تم دیکھ لو تم کیا حکم دیتی ہو۔ سو کیا مطلب ہوا ان آیات کا؟ سعدی دانت سے نچلا لب دبائے سوچنے لگا۔ سلیمان علیہ السلام کے مکتوب کریم جس میں لکھا تھا کہ میرے پاس متی و فرما بردار بن کر چلی آؤ۔ اس کے بعد ملکہ اپنے لیڈر سے مشورہ لیتی ہے، اسے کیا کرنا چاہیے۔ مشورے کے لیے یہاں پر افتونی کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی مجھے فتویٰ دو۔ اللہ تعالیٰ آپ نے مشورے کا لفظ نہیں استعمال کیا، فتوے کا کیا۔
فتویٰ کہتے ہیں کسی مشکل مسئلے کے جواب کو۔ مجھے اس سے یہ سمجھ آیا اللہ تعالیٰ کہ فتویٰ جواب ہوتا ہے، جب مانگا جائے تب دیا جائے، یہ نہیں کہ جگہ جگہ اٹھتے بیٹھتے ہم ہر کسی پر فتویٰ لگائے جاتے ہیں۔ اور ملکہ کا قصہ ایک طرف، ہمارے ہاں ہر گلی کا مولوی، ہر یونیورسٹی کا اسلامک پروفیسر بھی فتوے لگا دیتا ہے، جبکہ اسلام میں ہر کوئی فتویٰ دینے کا اہل نہیں ہوتا۔ مفتی کا مقام حاصل کرنے کے لیے خاص تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا اور کمرے کا وحشت ناک سناٹا اب آہستہ آہستہ سکینیت میں، خاموشی میں بدل رہا تھا۔ ویسے انسان کو ہمیشہ مشورہ کرنا چاہیے۔ مشورہ انسان کو رسوائی سے بچا لیتا ہے۔ بہترین مشورہ اللہ سے مشورہ ہوتا ہے اور بہترین فتویٰ دل کا فتویٰ ہوتا ہے۔ آخر فتویٰ خیر۔ اس نے صفحے کو دیکھا۔ ملکہ نے مشورہ مانگا تو سرداران قوم نے اپنی طاقت بھی واضح کی اور آخری فیصلہ بھی ملکہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ پھر آگے کیا ہوا؟ وہ پڑھنے لگا۔ وہ کہنے لگی بے شک جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں فساد کرتے ہیں، وہاں کے رہنے والے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں اور اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ سعدی کو کچھ یاد آیا۔ اللہ تعالیٰ یہ آخری الفاظ وہ اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں دو آراء ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ یہ ملکہ کا ہی قول ہے، مگر مجھے دوسری رائے زیادہ بھلی معلوم ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے ملکہ کی بات پر، کہ واقعی طاقت کے نشے میں گم لوگ دوسروں کی عزتوں کی پرواہ کہاں کرتے ہیں۔ کمرے کی وحشت کسی حد تک کم ہو چلی تھی۔ اس کا منتشر ذہن دھیرے دھیرے کئی دن بعد فوکس کر پا رہا تھا۔ وہ عربی میں اگلی آیت پڑھنے لگا، اور بے شک میں بھیجنے والی ہوں ان سلیمان علیہ السلام کی طرف ایک ہدیہ، پھر دیکھتی ہوں ہمارے قاصد کس چیز کے ساتھ واپس لوٹتے ہیں۔ واہ ملکہ، مشورہ آپ نے ضرور مانگا سرداران قوم سے، لیکن آخر میں کی تو آپ نے اپنی ہی مرضی۔ وہ مصنوعی سا خفا ہوا۔ مجھے ہمیشہ یہ آیات پڑھتے ہوئے لگتا ہے کہ ملکہ ایک تو اپنے لیڈرز کو چیک کر رہی تھی، دوسرا وہ جنگ کے بجائے امن کے پیغام کو جسٹیفائی بھی کر رہی تھی۔ چیونٹیوں کی ملکہ کی طرح وہ بھی اپنی قوم کے لیے مخلص تھی اور سب کا سوچتی تھی۔ وہ قطعی فیصلہ کر سکتی تھی، مگر تھی وہ ایک عورت تھی۔ اس کو ایک فیصلہ لینے سے پہلے بہت سے لوگوں کو اس فیصلے کی وضاحتیں اور صفائیاں دینی تھیں۔ وہ ملکہ ہو کر بھی چونٹی تھی، مگر وہ درست تھی۔ عورت اگر کبھی خاندان میں دب بھی جائے، جاریت کا جواب بھی صلاح صفائی سے دے اور بظاہر چونٹیوں کی طرح اندھی اور خاموش زندگی بھی گزارے، تو وہ بھی کوئی بری بات نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگوں کے سکون کے لیے اپنی انا کی قربانی دینا برا کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ سعدی نے سر جھٹکا اور اگلی آیات کی طرف توجہ مرکوز کی۔ تو جب وہ قاصد حضرت سلیمان کے پاس تحفہ لے کر آئے تو کہنے لگے، کیا تم مال کے ذریعے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ تو جو اللہ نے مجھے عطا کر رکھا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تم کو عطا کر رکھا ہے، بلکہ اپنے تحفوں کے ساتھ تم خود ہی خوش ہوتے ہو۔ واپس جاؤ ان کے پاس، ورنہ البتہ ہم ضرور ان کے پاس ایسے لشکر لائیں گے جن کے مقابلے کی طاقت ان میں نہیں ہوگی، اور ہم ان کو ان کی بستی سے ذلیل کر کے نکالیں گے اور وہ پست ہو کر رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ سعدی نے گہری سانس لی۔ تحفے تحائف دینا پسندیدہ عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دیا کرتے تھے، لیا بھی کرتے تھے، مگر سلیمان علیہ السلام نے کیوں یہ تحفہ قبول نہیں کیا؟ کیونکہ یہ رشوت تھی۔ رشوت اس شے کو کہا جاتا ہے جو جائز کو ناجائز یا ناجائز کو جائز بنانے کے لیے دی جائے یا لی جائے۔ ملکہ کا تحفہ بھیجنا اس امر کی نشاندہی تھا کہ وہ معاملہ خوشامد سے رفع دفع کرنا چاہتی تھی، مگر سلیمان علیہ السلام ایسے پھندوں میں نہیں آتے تھے۔ وہ رکا، مگر وہ کیوں نہیں آتے تھے ایسے پھندوں میں؟ کیا اس لیے کہ وہ پیغمبر تھے؟ نہیں، بلکہ اس لیے کہ اس نے آیت میں ہی جواب ڈھونڈا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی نعمتوں کے بارے میں اعتراف کیا کہ یہ مجھے عطا کی ہیں اللہ نے، اور یہاں ان کے لاؤ لشکر، جنات، پرواز کی سواریاں مراد نہیں ہیں، یہاں مراد ہے پیغمبری، کتاب کا علم، اللہ کا قرب۔ تو جو اللہ کے آگے سجدے میں سر رکھتا ہو، اس کا سر
ان پھندوں میں نہیں پھنستا۔ ان کی یہ ساری نشانیاں، یہ انکار، یہ طریقہ، یہ ان کے اصولوں کی وجہ سے تھا۔ اور اللہ، یہ تو مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی پیغمبر کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ یہاں ذلیل کرنے اور پست کرنے سے مراد جنگ کی خون ریزی ہے۔ سلیمان علیہ السلام ملکہ کے پورے ملک کی عوام کی آخرت کی فکر کر رہے تھے۔ اگر ملکہ اور سرداران قوم نے اسی طرح پورے ملک کو سورج کی پرستش پہ لگائے رکھا تو اس قوم کو درست راہ دکھانے کے لیے حکمران طبقے کو جنگ کے ذریعے ملک سے نکالنا بھی برا سودا نہ تھا۔ وہ آیت اتنی دلچسپ تھی کہ سعدی کو وقت گزرنے کا احساس نہیں ہو رہا تھا، حالانکہ اسے سب یاد تھا کہ آگے کیا ہوگا، مگر قرآن ہر دفعہ انسان پر نئے طریقے سے اترتا ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام کا دربار کا منظر بتایا جا رہا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے سردارو، کون ہے تم میں جو ان کے متی ہو کر آنے سے قبل اس ملکہ کا تخت اٹھا کر میرے پاس لائے؟ وہ لہجہ بھر کو ٹھہرے اور مسکرائے۔ ملکہ نے بھی کہا، یا اے سردارو۔ سلیمان نے بھی کہا، اے سردارو۔ ملکہ نے بھی ان کی قوت چیک کی، سلیمان علیہ السلام نے بھی ان کی طاقت جانچنی چاہی، مگر دونوں کا انداز مختلف تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے مشورہ نہیں مانگا، رائے نہیں مانگی، صرف جواب مانگا، کیونکہ وہ جو کرنے جا رہے تھے وہ نبوت کا معجزہ تھا، اور کچھ معاملے ایسے ہوتے ہیں جہاں آپ کو دوسروں کی آرا کے اثر سے نکل کر فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے بھی اپنی مرضی کی، ملکہ نے بھی اپنی مرضی کی، مگر مجھے ہمیشہ لگتا ہے چونکہ وہ ایک عورت تھی اس لیے اس کو صفائی اور وضاحتیں دینا پڑ رہی تھیں۔ پھر اگلے الفاظ پر نظر دوڑائی، کہا، جنات میں سے ایک عافیت دیو نے میں اس تخت کو لاؤں گا تیرے پاس تیرے اس جگہ سے اٹھنے سے قبل، اور بے شک میں اس پر قوی اور امین ہوں۔ کس جگہ سے اٹھنے سے قبل؟ سعدی نے آنکھیں بند کر کے یاد کرنا چاہا، چونکہ وہ عربی کا قرآن تھا، تفسیر لکھی ہوئی نہ تھی، اور 2 دن سے اسکرین دیکھ دیکھ کر فوکس کم ہوتا جا رہا تھا۔ سو بدقت یاد آیا، سلیمان علیہ السلام کا دربار صبح سے نصف نہار تک لگا کرتا تھا، جن کا مطلب تھا دربار ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ فلسطین جہاں سلیمان علیہ السلام تھے سے قوم سبا کے ملک کا فاصلہ ہزاروں میل پر محیط تھا۔ وہ جن ان کو چند گھنٹوں میں عبور کر سکتا تھا، مگر بیچارے کو بھی اس ہدہد کی طرح اپنی امانت کی صفائی دینی پڑ رہی ہے کہ میں اس تخت کے ہیرے موتی سے کچھ چراؤں گا نہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا کتنا روب تھا اپنی رعیت پر۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے تھے کہ جو زیادہ ہنستا ہے اس کا روب کم ہو جاتا ہے، مگر اپنے بڑوں کی ساری باتیں ہمیں عین موقع پر کیوں بھول جاتی ہیں؟ گردن جھکائے رکھنے سے اس کی گردن دکھنے لگی تھی، مگر یہ طے تھا کہ پڑھتے وقت اس کو آگے پیچھے کا ہوش نہیں ہو سکتا تھا۔ کہاں اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، میں لاؤں گا اس تخت کو تیرے پاس تیرے پلک جھپکنے سے پہلے۔ سعدی کو محسوس ہوا اس کے بازوؤں کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ پھر جب دیکھا سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا تو کہا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے، کیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں؟ اور جو شکر کرتا ہے تو وہ یقیناً شکر کرتا ہے اپنی ہی ذات کے لیے، اور جو کفر یعنی کفران نعمت یا ناشکری کرتا ہے تو میرا رب تو بہت بے نیاز ہے، بہت عزت والا ہے۔ سعدی نے ہلکی سی جھرجھری لی، ہونٹ سکیڑ کر سانس خارج کی۔ یہ شخص کون تھا اور اس کے پاس کون سی کتاب کا علم تھا؟ آپ نے ہمیں یہ نہیں بتایا اللہ۔ بعض کہتے ہیں یہ خود سلیمان علیہ السلام ہی تھے، مگر یہ قول کمزور ہے۔ زیادہ بہتر رائے وہ ہے کہ یہ ایک انسان تھا۔ اسرائیلیات اس کا نام آصف بتاتی ہیں۔ اس کے پاس کسی خاص کتاب کا علم تھا جو جادو نہیں تھا، اور وہ پلک جھپکتے میں تخت کو سلیمان کے پاس لے آیا تھا۔ لوگوں کو عموماً یہ آیت بہت فینسینیٹ کرتی ہے، مجھے اس سے اگلے الفاظ زیادہ فینسینیٹ کرتے ہیں۔ پلک جھپکتے میں ہزاروں میل کا فاصلہ عبور کر کے تخت آ جاتا ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس، اور وہ کہتے ہیں یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ہمارے پاس جب پلک جھپکتے میں ہزاروں میل دور سے کوئی ای میل، کوئی فیکس، کوئی ویڈیو کال آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ سائنس کا فضل ہے،
اسکائپ کا فضل ہے، وائی فائی کا فضل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اس ذی علم شخص کی تعریف نہیں کی ہوگی، یقیناً کی ہوگی، مگر پہلی تعریف اللہ کی بیان کی۔ یہ سب سائنس کے کرشمے ہیں، اسکائپ، وائی فائی، سب، لیکن ہم پہلی تعریف اللہ کی بیان نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں نعمتوں سے اس لیے نہیں نوازتا کہ ہم بہت نیک ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے نوازتا ہے کہ ہم ان کے بعد بھی نیک رہتے ہیں یا نہیں۔ ذکر نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے اور شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ اگر کوئی ناشکری کرے، اور اللہ آپ نے ناشکری کے لیے کفر کا لفظ استعمال کیا، تو اللہ ناشکروں سے بے نیاز ہے اور ان کی تعریف کے بغیر بھی اتنا ہی باعزت ہے۔ وہ عموماً اتنی زیادہ آیات پر اکٹھے غور و فکر نہیں کیا کرتا تھا، مگر فی الحال اس قصے کو بیچ میں ادھورا چھوڑنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ وقت کمرے میں چھائی ٹی وی کی نحوست، قید کا احساس، سب ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، بدل ڈالو اس کے لیے اس کا تخت، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ملکہ ہدایت پاتی ہے یا بے ہدایت لوگوں میں سے ہو جاتی ہے۔ تو جب وہ آ گئی، اس سے پوچھا گیا، کیا اسی طرح ہے تیرا تخت؟ بولی، گویا یہ وہی ہے، اور ہم دیے گئے علم اس سے پہلے ہی، اور ہم تھے اطاعت گزار۔ ان الفاظ میں کتنی وسعت ہے نا اللہ! ان کے بارے میں بھی دو آراء ہیں، ایک یہ کہ یہ پوری سطر ملکہ کا کلام ہے، دوسری یہ کہ ملکہ نے صرف تذبذب سے صرف اتنا کہا، گویا یہ وہی ہے، صاف پہچانا بھی نہیں، صاف انکار بھی نہیں کیا، اور آگے کے الفاظ سلیمان کے ہیں۔ یہ مجھے زیادہ بہتر رائے لگتی ہے۔ کاش قرآن پڑھنے والوں میں بھی اتنی ہی وسعت آ جاتی جتنی قرآن کی آیات میں ہے۔ اس نے توجہ اگلے الفاظ کی طرف مبذول کی، جہاں اللہ فرما رہے تھے، اور روکا تھا اس ملکہ کو اس سورج نے جس کی وہ عبادت کرتی تھی اللہ کے سوا، بے شک وہ کافروں میں سے تھی۔ روکا تھا، وہ ایک دم چونکا۔ اللہ کی عبادت کرنے سے آپ کو کیا چیز روکتی ہے؟ فجر پہ آپ کی آنکھوں پہ کیا چیز بوجھ ڈالتی ہے اور اٹھنے نہیں دیتی؟ صرف نیند میں اتنی طاقت نہیں ہوتی، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کہتے ہیں عجز و انکساری سے کسی کے سامنے جھک جانے کو۔ مجھے یاد آ رہا ہے، اللہ آپ نے ایک جگہ قرآن میں بتوں کی عبادت کرنے والوں کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ کیوں ہو تم ان کے آگے جم کر بیٹھنے والے؟ تو جس بری چیز کے آگے ہم جم کر بیٹھتے ہیں، مبہوت، مسحور، وہ ہمارے معبود ہوتے ہیں۔ پلٹ کر ایک خفا نگاہ ٹی وی کی اسکرین پر ڈالی۔ وہ جتنی زیادہ ان معبودوں کی مداخلہ زندگی میں بڑھے گی، اتنی ہی نماز کم ہو جائے گی، یہ تو طے ہے۔ پھر اس نے دھیان آج کے سبق کی آخری آیت پر لگایا۔ کہا گیا ملکہ سے داخل ہو جائے محل میں، جو شیشے کا بنا تھا۔ تو جب اس نے دیکھا اس شیشے کے فرش کو، سمجھی اس کو حوص، اور پنڈلیوں سے لباس اوپر اٹھا لیا۔ تو فرمایا سلیمان علیہ السلام نے، بے شک وہ ایک محل ہے چکنے شیشے کا۔ تو کہنے لگی، اے میرے رب، بے شک میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، اور میں اسلام لاتی ہوں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے۔ شیشے کا محل۔ سعدی نے ٹھنڈی سانس بھرتے مقدس کتاب بند کی۔ کہتے ہیں اس محل کو کرسٹل کلیئر گلاس فلور تھا اور اس کے نیچے پانی بہتا تھا۔ ملکہ جو پہلے ہی اتنی متاثر ہو چکی تھی، اس اعجاز کو دیکھ کر تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئی کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اور جس شے پر وہ ہیں وہ ٹھیک ہے، اور اس کی ساری زندگی کی عبادت اور ریاضت غلط تھی۔ میں نے اللہ تعالیٰ اس آیت سے ہمیشہ ایک بات محسوس کی ہے، دین کی تبلیغ کرنے کے لیے صرف تقریر نہیں کرنی ہوتی، دوسروں کو متاثر بھی کرنا ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے پرندے کے ذریعے خط تخت کو لے آنے اور ممدود شیشے کے محل سے ملکہ کو متاثر کیا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ جنات، چرند پرند اور ایسی مخلوقات اور علوم کو مسخر کرنا تھا۔ انہوں نے اپنے معجزے سے سب کو متاثر کیا، ملکہ کو متاثر کیا۔ یہ قصہ پڑھ کر میرے جیسا عام انسان تھوڑا احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ بھائی ہمارے پاس تو ہیں نہیں شیشے کے محل اور جنات کے لشکر، اڑنے والے تخت،
دربار اور بادشاہی مگر ہمارا معجزہ یہ شان و شوکت ہے بھی نہیں۔ ہماری امت کا معجزہ ہے قرآن، اور ہمیں قرآن سے لوگوں کو متاثر اور محصور کرنا ہوگا، کبھی قرآن سنا کر، کبھی خود چلتا پھرتا قرآن بن کر، تب ہماری تبلیغ دھیان سے سنی جائے گی۔ چہرے کو ہاتھوں میں گرا کر اب وہ دعا مانگنے لگا تھا۔ چونکہ تلاوت ختم ہو چکی تھی تو کمرے کی وحشت ویسی ہی محسوس ہونے لگی، گویا کہ وہ پہلے سے کم تھی، مگر وہ وہاں موجود تھی۔ یہ چیزیں تیزی سے ختم نہیں ہوا کرتیں۔ سعدی نے نوٹ بک اٹھائی اور اس پر وہی الفاظ لکھے جو فارس نے لکھے تھے، HAMAN۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے ملک کے لوگوں کو دنیا و آخرت بچائی اپنی نعمت استعمال کر کے۔ اس کو اپنی جان بچانی تھی اپنا ٹیلنٹ استعمال کر کے۔ وہ سرخ اسکارف والی لڑکی ٹھیک کہتی تھی، اس کو صرف ایک چیز یہاں سے نکال سکتی تھی، اس کی زبان۔ ایک عزم کے ساتھ اس نے ان حروف پر کانٹا لگایا، مگر یہ صرف کانٹا نہیں تھا، یہ سلیب تھی۔ یہ اداسیوں کے موسم یوں ہی رائے گاہ نہ جائیں، کسی یاد کو پکارو، کسی درد کو جگاؤ۔ سرما دھیرے دھیرے شہر کو لپیٹ میں لے رہا تھا۔ انیکسی میں عجیب ہو کا عالم تھا۔ اسامہ ٹی وی سے بیزار کونے میں اسکول کا کام لیے بیٹھا تھا۔ ابا کمرے میں لیٹے تھے۔ ندرت نے ریسٹورنٹ جانا چھوڑ رکھا تھا، وہیں کچن کی گول میز پر بے خیالی میں کھوئی کھوئی بیٹھی رہتی۔ روز عمر سے کہتے ان کو فارس سے ملنا ہے، پھر خود ہی ارادہ بدل دیتی۔ ان کی نمازیں لمبی ہو گئی تھیں، باتیں گھٹ گئی تھیں، سب کے کمروں کی ترتیب بھی بدل گئی تھی۔ صداقت اب ابا کے ساتھ ہوتا تھا، سیم اوپر ندرت کے ساتھ، اور حنین زمر کے ساتھ۔ کون کس سے خوفزدہ تھا یا کون کس کا خیال رکھنا چاہ رہا تھا، یہ سوچنے کے دن نہیں رہے تھے۔ ہنّا اس وقت نیچے بیسمنٹ میں تھی، اوپر زمر کے کمرے کی بتی مدھم تھی، اور اندر وہ چہرے کے گرد دوپٹہ لپیٹے بیٹھی نماز پڑھ رہی تھی۔ سلام پھیر کر اس نے خالی خالی نظروں سے ویران کمرے کو دیکھا، خالی صوفے کو دیکھا، اس کی انچھوئی الماری کو دیکھا۔ وہ ہوتا تھا تو اس کی موجودگی کا احساس نہیں ہوتا تھا، وہ نہیں تھا تو ہر شے گواہی دے رہی تھی کہ وہ نہیں ہے۔ کیسے اس کے خاندان نے 4 سال گزارے ہوں گے اس کے بغیر؟ زمر کا چہرہ جھک گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ہاتھ پیالہ صورت اٹھائے۔ میں نے بہت غلط کیا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ، وہ بے گناہ تھا مگر میں نے اس کا اعتبار نہیں کیا، میں نے اس کو اس جہنم سے نہیں نکالا۔ میں کیسے اس کیڑ سے نکلوں؟ وہ اچھا انسان ہے مگر مجھے اس سے کوئی محبت، کوئی نفرت کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں دل میں اب بھی اسے ناپسند نہیں کرتی، مگر مجھے اس سے ہمدردی ہے۔ پلیز میری مدد کریں، کوئی راستہ نکالیں، مجھ سے بات کریں۔ آنسو ٹپ ٹپ آنکھوں سے گر رہے تھے، دل بھی دکھی تھا۔ تبھی سیڑھیاں چڑھنے کی آواز آئی۔ وہ اپنے خاندان کے ہر بندے کی مختلف چاپ پہچانتی تھی۔ فوراً آنکھیں رگڑ دیں، دروازہ کھلا اور حنین اندر داخل ہوتی دکھائی دی، پھر بیڈ پر گرنے کسی انداز میں لیٹ گئی۔ دفتن گردن اونچی کر کے اسے دیکھا، وہ جانماز تہہ کر کے کھڑی ہو رہی تھی۔ میں کتنی دیر پہلے آئی تھی، آپ تب بھی نماز پڑھ رہی تھیں؟ اتنا وقت تو لگ ہی جاتا ہے، وہ رسان سے کہتی میز پر جائے نماز رکھتی دوپٹے کو کھولنے لگی۔ ہنّا کوہنی کے بل اونچی ہوئی اور ہتھیلی تلے گال رکھ کر اسے دیکھا۔ آپ اتنی لمبی نماز میں کیا پڑھتی ہیں؟ ساری مسنون دعائیں۔ وہ رخ موڑے کھڑی اپنے دوپٹے سے بال آزاد کر رہی تھی۔ کون سی ساری دعائیں؟ میں نے تو سبحانک اللہم پڑھ رہی، پھر سورہ فاتحہ پڑھی، پھر قل ھو اللہ احد، پھر رکوع، سجدہ، اتحیات، درود، رب جعلنی، اور پھر سلام۔ چٹکی میں ہنّا کی نماز ختم ہو گئی۔ تم ہر اسٹیپ کی صرف ایک دعا پڑھتی ہو۔ رخ ابھی تک موڑے وہ بال برش کرنے لگی۔ ہاں تو ہر اسٹیپ کی ایک ہی دعا ہوتی ہے، ہمیں مولوی صاحب نے ایسے ہی سکھائی تھی بچپن میں۔ زمر اب اس کی طرف گھومی، آنکھوں کا گلابی پن اب کم تھا۔ اور مولوی صاحب نے کہاں سے سیکھی تھی نماز؟ اپنے مولوی صاحب سے، سوری مطلب حدیث کی کتابوں سے گڑبڑا کر تصحیح کی۔ ہم سب کو نماز سکھائی ہے رسول اللہ نے، انہوں نے ہر اسٹیپ کی کئی دعائیں سکھائی ہیں، یہ بھی بتایا
کہ جو 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں پڑھتا ہے تو اس کا سجدہ تو ہو جاتا ہے مگر وہ ادنا درجے کا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ ہم سبحان ربی الاعلیٰ نہ پڑھا کریں؟ اف، میں نے یہ کب کہا کہ نہ پڑھا کریں؟ یہ تو لازم ہے پڑھنا، مگر رکوع و سجود کو اعلیٰ یعنی بہترین بنانے کے لیے دوسری دعائیں بھی پڑھنی ہوتی ہیں۔ نماز ان کے بغیر بھی ہو جاتی ہے مگر ان کے ساتھ زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ دوسری دعائیں؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی ایک دم پریشان۔ ہاں بھائی بھی شاید پڑھتا تھا مگر مولوی صاحبان کیوں پوری نماز نہیں سکھاتے؟ کیونکہ وہ ایک 6 سال کے بچے کو ایک دم بوجھل نہیں کرنا چاہتے۔ یہ گمان کرتے ہیں کہ بڑا ہو کر خود سیکھ لے گا۔ یہ ساری دعائیں احادیث کی صحیح کتابیں سب درج ہیں جن میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، مگر بڑے ہو کر کوئی نہیں سیکھتا کیونکہ 90% مسلمانوں کو علم ہی نہیں ہوتا کہ نماز کی اور دعائیں بھی ہیں، یا یہ کہ قل ھو اللہ اللہ کی جگہ قرآن کی دوسری صورتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ وہ وہیں ڈریسر کے اسٹول پر بیٹھی بال برش کرتی کہہ رہی تھی۔ حنین الجھ گئی۔ تو وہ جو ہم سنتے ہیں کہ ہمارے بزرگ لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے وہ اس لیے کہ وہ ان میں تمام دعائیں پڑھتے تھے؟ بالکل، میں سمجھی الفاظ لٹکا کر پڑھتے ہوں گے، سوری، ذرا شرمندہ ہوئی۔ اچھا مجھے بتائیں کون سی دعائیں پڑھنی ہیں؟ حنا، وہ حنا کی طرف گھومتے اپنے مخصوص انداز میں مسکرائی۔ تم ایک باشعور پڑھی لکھی لڑکی ہو، تمہیں نصیحت کرنا میرا کام ہے، تمہیں منہ میں نوالا دینا میرا کام نہیں ہے۔ میں ناصح ہوں، استاد نہیں۔ تم اگر ناولز پڑھ سکتی ہو، کمپیوٹر استعمال کر سکتی ہو تو تم احادیث کی کتابیں بھی خود کھول کر ساری دعائیں یاد کر سکتی ہو۔ تمہیں اپنی نماز کو اعلیٰ بنانے کے لیے خود محنت کرنی ہوگی۔ اچھا، اس کا چہرہ اتر گیا۔ 1-2 دعائیں بتا تو دیں، کیا ہو جائے گا؟ اور تم بالکل بھی نماز نہیں پڑھتی ہو حنا، اس نے نرمی سے کہا۔ حنین لب کاٹتے بستر پر لکیریں کھینچنے لگی۔ دیکھیں میں فجر پہ نہیں اٹھ پاتی، فجر نہیں پڑھوں تو باقی پڑھنے کا کیا فائدہ؟ فائدہ نقصان کے لیے نماز نہیں پڑھی جاتی، ایکسرسائز اور صحت کے لیے بھی نہیں پڑھی جاتی۔ نماز اللہ کو خود سے راضی رکھنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ دیکھو، حجاب کرنا یا نہ کرنا ایک اچھی مسلمان اور ایک کم اچھی مسلمان لڑکی میں فرق کرتا ہے، سچ اور جھوٹ مومن اور منافق میں فرق کرتا ہے، مگر نماز مسلمان اور کافر میں فرق کرتی ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ یار اب ایک دم سے مجھے کافر تو نہ بنا دیں۔ سوری حنا، مگر یہ بات میں نہیں کہہ رہی، یہ حدیث کی کتابوں میں لکھی ہے۔ نماز کے بغیر ہم مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ مگر زمر، مجھ سے فجر پہ نہیں اٹھا جاتا۔ آپ کو لگتا ہے میں کوشش نہیں کرتی ہوں۔ الارم بجتا ہے، امی بھائی سب اٹھاتے ہیں، میں نہیں اٹھ پاتی۔ وہ روحان سی ہوئی۔ الارم کلاک باتھ روم میں رکھ کر سویا کرو، اٹھ جاؤ گی۔ ایک وقت کے لیے اتنی نصیحت کافی تھی۔ وہ بال لپیٹتے اٹھی۔ اب بتاؤ، جو کام میں نے تمہیں دیا تھا وہ کر لو گی؟ اچھا اب یوں دل محسوس کرنا بیٹھو، تمہیں تو اتنی ساری قرآنی صورتیں حفظ ہیں، جب تک نماز کی دعائیں نہیں ملتی انہی کو سورہ اخلاص کی جگہ پڑھ لیا کرو۔ یاد تو ہے نا وہ چونکی؟ جی یاد ہیں۔ جلدی سے نگاہیں جھکائیں اور ٹیبلٹ سامنے کر لیا۔ ایک حافظ قرآن کے لیے کسی دوسرے کو یہ بتانا یا سمجھانا کہ وہ قرآن بھول چکا ہے بہت مشکل، بہت تکلیف دہ تھا۔